آ گئی سمجھ میں؟ اونچی. اب آئیے وہ یزید پلید جس کے بارے میں بتا دیا کہ وہ بہت سی گڑبڑ وغیرہ کرتا تھا، کیا امام اس کو قبول کر لیتے؟ اونچی. اگر کر لیتے تو رخصت پر عمل ہوتا. جان بچا لی، کلمہ حق کہہ کے ڈٹے نہیں، جان بچا لی، قبول کر لیا. قیامت تک لوگ کہتے ہیں امام نے قبول کر لیا تو آج ہم کیوں انکار کریں؟ جو بھی فاسق و فاجر آتا اس کے لیے رستہ کھل جاتا. امام نے دروازہ بند کر دیا، فسق و فجور کا دروازہ اونچی بند کر دیا. اب جو بھی کھولے گا یزید کہلائے گا، اور جو اس کے سامنے ڈٹے گا حسینی کہلائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اصول دیکھیں نا. وہ یزید پلید آج لوگ اس کو جنتی کہنے لگ گئے. کون لوگ جنتی کہنے لگ گئے؟ وہ لوگ جو نبی کے بارے میں کتابوں میں لکھتے ہیں کہ نبی کو خود اپنے انجام کی خبر نہیں. معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. وہ لوگ یہ لکھنے لگ گئے جنہوں نے نبی کے بارے میں یہ لکھا. تو جب ان کے لیے نبی کا انجام کنفرم نہیں ہے تو یزید کا انجام کدھر سے کنفرم ہو گیا؟ تمہارا عقیدہ تو نبی کے بارے میں درست نہیں، مگر یزید سے ان کی کوئی رشتہ داری، کوئی تعلق اندر کا ہوگا نا، جو اس کے لیے شور مچاتے ہوئے آتے ہیں کہ یزید جنتی ہے. آئیے اس پر بات کروں. نبی کے فرمان سے اگر تم یہ کہتے ہو کہ نبی کا فرمان کسی کے بارے میں ہو تو اس کے بارے میں یقین کرنا ہے، تو پھر نبی کا فرمان اور کس کس کے لیے ہے؟ حدیث کے کچھ الفاظ ہوتے ہیں. مثلا آپ نے سنا رمضان کے بارے میں، جو رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے گزشتہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ حدیث بھی بخاری میں دوسروں میں موجود. اوجبہ عربی کے لفظ ہیں، حضور کے بعض ارشادات میں یہ ملتے ہیں. اوجبہ کہ اس نے خود پر جنت کو واجب کر لیا. حرم اللہ علیہ النار، یہ الفاظ بھی حدیث میں ملتے ہیں کہ اس پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی. مغفور لہم، بخش دیا جائے گا، یہ الفاظ بھی حدیث میں ملتے ہیں. یہ صرف ایک حدیث میں نہیں، کئی حدیثوں میں ہیں، کئی حدیثوں میں ہیں. یہ ذہن میں رکھنا. حج کے لیے نہیں ہے. جو حج کرے رفس اور فسق نہ کرے، وہ جب واپس لوٹتا ہے تو گناہوں سے ایسا پاک جس طرح پہلے دن کا بچہ جب اس کی ماں نے اس کو جنا تھا. یہ بھی الفاظ آپ سنتے ہیں. آئیے میں وہ حدیث بھی سنا دوں جو بخاری شریف میں ہے اور آپ کو اس کی حقیقت بھی بتا دوں. پہلی بات یہ سن لیں کہ میرے نبی سے میرے رب نے کچھ چھپایا نہیں. جب رب نے اپنا آپ نہیں چھپایا تو اور کیا چھپانا تھا؟ تو پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں. آئیے اس پیارے نبی کا پیارا فرمان بخاری شریف میں حدیث موجود. حدیث کا نمبر ہے 2924 2924 کیونکہ اب نمبر گنے جاتے ہیں حدیث کے، اس کا میں نے بخاری کا حدیث نمبر بتا دیا آپ کو. حدیث دھیان سے سن لیں. پوری حدیث سناؤں گا. پہلے تو صرف ایک جملہ سناتا تھا، آج پوری حدیث سنا رہا ہوں. عمیر بن اسود عنسی وہ کہتے ہیں کہ میں صحابی رسول
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا. وہ ہمس، یہ ملک شام کا ایک شہر ہے، ہمس اس کا نام ہے، اس کے ساحل پر اپنی بنائی ہوئی ایک عمارت گھر میں آئے ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ ان کی بیوی ام حرام، یہ حضرت انس کی خالہ ہیں، ام سلیم کی بہن ہیں، اور یہ دونوں حضرت عبادہ ام حرام بڑے پیارے صحابیوں میں سے ہیں. ان کے ساتھ ان کی بیوی تھی. عمیر کہتے ہیں کہ ام حرام نے اس وقت ہمیں یہ بات سنائی. انہوں نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وہ فرماتے تھے پہلا لشکر، کون؟ اونچی، پہلا لشکر میری امت میں سے جو بحری راستے سے سفر کر کے جہاد کرے گا، اس نے خود پر جنت کو واجب کر لیا. اس نے خود پر جنت کو واجب کر لیا. اس وقت تک کسی نے سمندری راستے سے جہاد نہیں کیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان. اب ام حرام صحابیاں ہیں، عقیدہ دیکھو، پوچھتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان میں سے ہوں؟ وہ جو بحری سفر کر کے جہاد کریں گے، جنہوں نے خود پر جنت کو واجب کر لیا، میں ان میں سے ہوں. فرمایا تو ہے. نبی کو پتا ہے کون جہاد کریں گے، یہ بھی پتا ہے کہ یہ بھی اس میں جائے گی. نبی سے کچھ چھپا ہوا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو بھی عرض کیا جاتا ہے، میرا نبی جواب دیتا ہے تو اللہ نے ان کو خبر دی ہے یا نہیں دی ہے؟ ارے قرآن کی گواہی موجود ہے کہ اس کے نبی کے ہونٹ اس وقت ہلتے ہیں جب ہماری وحی ہوتی ہے. یاد ہے نا؟ سنا ہوا ہے نا؟ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر. بخدا کا مطلب خدا کی قسم. خدا کا اگر کوئی دروازہ ہے تو مصطفیٰ ہے صلی اللہ. نہیں اور کوئی مفر مقر. نہ بھاگ کے کہیں جا کے پناہ لے سکتے ہو، نہ کوئی جگہ ایسی ہے جہاں تمہیں پناہ مل جائے. ان سے بھاگو گے تو خدا مل سکتا، کہیں اور تمہیں پناہ مل سکتی. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. نبی کے ہونٹ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ ہل رہے ہیں تو کیا مطلب؟ اللہ کی وحی ہے. اگر اللہ کی طرف سے اشارہ حکم نہیں ہے تو نبی کے ہونٹ ہلتے نہیں. تو حضور نے فرمایا تو ان میں سے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر اسی حدیث میں ہے پہلا لشکر. پھر کہیے گا، ایک مرتبہ مل کر کہہ دیں، بھولنا نہیں یہ بات. پہلا لشکر میری امت میں سے جو قیصر کے شہر پر حملہ کرے گا. قیصر روم کا بادشاہ، اس کو قیصر کہتے تھے، ایران کے بادشاہ کو کسرا،
اور روم کے بادشاہ کو قیصر، قیصر روم. مدینہ قیصرہ کے الفاظ ہیں حدیث میں، قیصر کے شہر پر حملہ کرے گا مغفور لہم، بخش دیا جائے گا. ام حرام عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان میں سے ہوں؟ فرمایا نہیں. پہلے لشکر کے جو بحری سفر کرے گا تو اس میں سے ہے، جو قیصر کے شہر پر حملہ کرے گا تو ان میں سے نہیں، اس سے پہلے تیری وفات ہو جائے گی. بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کس نے کہاں مرنا ہے اللہ کے سوا نہیں جانتا کوئی. ماذا تکسب غدا، کل کون کیا کرے گا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. نبی بتا رہے ہیں تو نبی کا بتانا کس کا بتانا؟ اللہ کا. یہ حدیث پوری ہے. اب اس حدیث میں غور کریں تو 3 باتیں سامنے آتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بتاتا ہے کہ وہ پہلا لشکر، اگر اس میں 10 لشکر جائیں گے تو شمار کون سا ہوگا؟ اونچی. کیا 10 کے لیے یہ بات ہے؟ کس کے لیے ہے؟ یہ شرط لگا دی. اور شرط کس نے لگائی ہے؟ نبی نے. جس نبی نے یہ کہا بخشا جائے گا اسی نے شرط لگائی ہے پہلا لشکر. دوسری شرط وہ بحری سفر کرے گا سمندر کا. تیسری شرط قیصر کے شہر پر حملہ. قیصر کے شہر پر. اس حدیث کو بعض لوگ حدیث قسطنطینیہ، اصل لفظ ہے، لوگ قسطنطنیہ کہتے ہیں، اصل لفظ قسطنطینیہ. قسطن بادشاہ کا نام تھا، اس کے نام سے جو شہر بسا اس کا نام قسطنطینیہ. اب اس کا نیا نام استنبول ہے، ترکی کا مشہور شہر ہے. لوگوں نے اس شہر کا نام لے دیا. اس حدیث شریف کو پیش کر کے لوگ کہتے ہیں چونکہ اس جہاد میں یزید شامل تھا اور حضور نے کہا جو جہاد کرے گا قسطنطنیہ کا وہ جنتی ہوگا، لہذا یزید پلید. وہ کہہ دیتے ہیں وہ ہے. آئیے حدیث شریف میں قسطنطنیہ کا نام ہے؟ آواز آئے نہیں. تو انہوں نے کہاں سے لگا لیا؟ پہلے تو یہ ثبوت پیش کرے. کیونکہ حدیث میں مدینہ قیصرہ کا لفظ ہے، قیصر کے شہر میں. اس کا نام قسطنطنیہ تو وہاں ذکر نہیں ہے. اور قیصر کا پورا ملک تھا، سلطنت تھی. اس کا کوئی بھی شہر قیصر کا ہی شہر کہلائے گا. سمجھا دوں، پاکستان میں کتنے شہر ہیں؟ پاکستانیوں بتاؤ. پتہ چلتا ہے ابھی کہ پاکستانیوں کو شہروں کے نام تو یاد ہوں گے 10 کے، کتنے شہر ہیں معلوم نہیں. چلو، کراچی بھی شہر کس کا ہے؟ حیدرآباد، سکھر، رحیم یار خان، ملتان، ڈیرہ غازی خان، بہاولپور. نام لے رہا ہوں، سارے شہروں کے نام لے دوں گا، آپ کو گنتی معلوم ہو جائے گی. تو اگر کوئی کہے پاکستان کا شہر تو پاکستان کا ہر شہر پاکستان کا شہر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اونچی. تو جب قیصر کا شہر کہا گیا تو اس کے ملک کا ہر شہر اس کا شہر ہے یا نہیں ہے؟ یہ قسطنطنیہ کہاں سے نکالا ہے؟ پہلے اس معمے کا جواب دو. چلو، نبی پاک جس دن ارشاد فرما رہے ہیں، اصول تو یہ ہونا چاہیے کہ جس دن نبی پاک نے یہ حدیث فرمائی اس دن قیصر جس شہر میں تھا اس کا نام لو. اور یا پھر اصل جو ہوتا ہے کہ جب کسی ملک کا نام لیا جائے تو جو اس کا دارالحکومت، دارالسلطنت، دارالخلافہ، کیپٹل ہو اس کا نام لیا جاتا ہے. کہ پاکستان، اسلام آباد پاکستان کا دارالحکومت ہے تو اس کا نام مین ہونا چاہیے کیونکہ وہ وہاں کا دارالخلافہ، دارالسلطنت، دارالحکومت، دارالامارت.
اور قیصر روم کا دارالحکومت تھا ہمس. اس زمانے میں انگلش والے اس کو ایمیسا کہتے تھے. آئیے، آپ نے یہ بات سن لی، حدیث سن لی، اب میری تفصیل سن لیں. جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے، جنہوں نے سیرت کی کتابیں پڑھی ہیں، ان کو میں بتا دوں قیصر کے شہر پر پہلی جنگ غزوہ موطا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں 8 ہجری میں ہوئی. اور حضور نے فرمایا تھا جو قیصر کے شہر پر پہلا لشکر حملہ کرے گا اس کے لیے مغفرت ہے. تو پہلا لشکر تو وہ تھا. چلے، آپ اس سے کہیں گے کہ جی نہیں وہ نہیں، تو چلیں دوسرا سن لیں. ہمس جو قیصر کا دارالخلافہ تھا، دارالحکومت تھا، اس کے لیے پہلا لشکر حضرت عمر فاروق نے بھیجا 15 ہجری میں، اور اس نے فتح کیا. پہلا غزوہ موطا، دوسرا حضرت عمر کے زمانے میں کون سے؟ 15 ہجری میں، وہ 8 ہجری میں. آپ ان دونوں کو بھی نہیں مانتے تو آپ کی مرضی. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں نبی نے کیا کہا ہے، اونچی. ان دونوں 15 ہجری تک یزید پیدا بھی نہیں. 26 ہجری میں تو وہ پیدا ہوا. 26 ہجری میں اس کی تاریخ پیدائش بھی لکھی گئی ہے، 23 جولائی 647 عیسوی. تاریخ والوں نے اس کی تاریخ نکال کے دی ہے. اچھا، آپ یہ کہیں گے یہ دونوں تو تھے ہمس کے لیے، دوسرے شہروں کے لیے قسطنطنیہ ہی مراد زد. تو آؤ، یزید نے قسطنطنیہ میں جب جنگ کی، یزید نے قسطنطنیہ میں جب، اس سے پہلے 4 لشکر قسطنطنیہ جا چکے تھے. کتنے لشکر؟ اونچی. اب ان کی تفصیل سن لیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے زمانہ حکومت میں امیر معاویہ کو بحری راستے سے سفر کی اجازت دی، اور 32 ہجری میں، کون سے میں؟ ابھی ہے 5-6 سال کا ہوگا یزید. اس وقت حضرت عثمان غنی نے پہلا حملہ کیا تھا قسطنطنیہ پر، اور نبی نے کیا فرمایا تھا؟ اونچی گئی ہے. میں نے آپ کو ابھی تک 3 لشکروں کی بات بتائی ہے. اب تاریخ پڑھ لیں. تاریخ کامل ابن اسیر، تاریخ تبری، البدایہ والنہایہ. آپ ویکیپیڈیا کھول لیجئے انٹرنیٹ پر. 43 ہجری میں، 44 ہجری میں، 46 ہجری میں بھی 3 لشکر قسطنطنیہ کے لیے گئے. 42 ہجری میں عبداللہ بن ارطاط، 43 ہجری میں بسر بن ارطاط، 44 ہجری میں حضرت خالد بن ولید کے بیٹے عبد الرحمن، اور 46 ہجری میں مالک بن عبد الرحمن اور عبد الرحمن بن خالد اور مالک بن حبیرہ. ان کے حوالے سے تاریخ میں موجود ہے کہ انہوں نے لشکروں کی سربراہی کی اور قسطنطنیہ پر حملہ کیا. اب اتنے لشکر ہو گئے، 8 ہجری سے لے کر 47 ہجری تک اتنے لشکر ہو گئے. خوشخبری کس کے لیے ہے؟ اونچی گئی ہے. تو یہ سارے لشکر کس کھاتے میں ڈالو گے؟ اب سنیں، آپ نے ابھی تک سنے تاریخ کے حوالے، اب سن لیں حدیث کا حوالہ. تاریخ میں شبہ ہو سکتا ہے، حدیث میں شبہ ہو سکتا ہے نہیں. ابو داؤد صحاح ستہ کی مشہور کتاب ہے، حدیث نمبر 2152 ابو داؤد کی. ابو عمران کہتے ہیں ہم جہاد کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے قسطنطنیہ گئے
46 ہجری میں ہمارے سالار عبد الرحمن بن خالد بن ولید تھے. اس لشکر میں حضرت ابو ایوب انصاری بھی تھے. جہاد کرتے رہے, وہ وہیں وفات ہوئی, وہیں دفن ہوئے. آج تک استنبول میں ان کا مزار موجود ہے. یہ میں نے آپ کو کیا سنائی ہے؟ اونچی گئی ہے. اب دوسری حدیث وہ بھی ابو داؤد میں ہے, اس کا نمبر ہے 2687. اس میں بھی ہے کہ عبد الرحمن بن خالد بن ولید کی سربراہی میں حضرت ابو ایوب انصاری نے جہاد کیا ہے اور وہیں دفن ہوئے 46 ہجری میں. المصنف ابن ابی شیبہ, حدیث کی مشہور کتاب, حدیث کا نمبر 27933. اس میں بھی ہے کہ ہم نے ارض روم میں جہاد کیا, ہمارے ساتھ حضرت ابو ایوب انصاری صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور ہمارے سالار عبد الرحمن بن خالد بن ولید تھے امیر معاویہ کے زمانے میں. السنن الکبریٰ للبیہقی, حدیث کی مشہور کتاب, حدیث کا نمبر 18060, 18060. اس میں بھی روایت حضرت ابو ایوب انصاری کا عبد الرحمن بن خالد بن ولید کی قیادت میں جہاد کرنا اور 46 ہجری کا ذکر, کہ میں نے آپ کو 4 حدیثیں سنا دی. کوئی شبہ رہ گیا؟ چلو تاریخ میں تو شبہ کر لو گے, یہاں 4 حدیثیں سنا رہا ہوں کہ پہلا لشکر وہ نہیں تھا جس میں یزید تھا. یہ پہلے لشکروں کے حوالے سے آپ نے سن لی. یہ جو عبد الرحمن بن خالد بن ولید تھے, حضرت خالد بن ولید کے بیٹے, ان کو ایک عیسائی نے شربت میں زہر ملا کے دے دیا, ان کی وہیں وفات ہو گئی. 49 ہجری 1 کم 50 قسطنطنیہ کی جنگ کے حوالے سے پھر اس کا ذکر ملتا ہے. اب یہ جو پہلے ہیں سارے 46 ہجری 47 ہجری تک یزید پلید کا کہیں نام نہیں. البدایہ والنہایہ میں ہے 49 ہجری میں یزید نے بلاد روم پر حملہ کیا, یہاں تک کہ وہ قسطنطنیہ پہنچ گیا. اسی کتاب میں 51 ہجری کا بھی ذکر ہے اور اسی کتاب میں 52 ہجری کا بھی ذکر ہے. یعنی 49 ہجری سے پہلے یزید کا کہیں نام نہیں, اور یزید کے پہلے یعنی 49 ہجری سے پہلے کتنے